مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یہ بات جو نا آپ کو صرف سمجھانے کے لیے ایک حکایت بزرگوں نے بیان کی ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں. ایک نائی تھا، وہ لکڑیاں کاٹنے جاتا تھا جنگل میں. ایک دن اچانک شیر سامنے آ گیا. شیر نے دیکھا تو شیر چنگاڑا نائی کو دیکھ کر کے. تو نائی جو ہے نا اس نے سلو کی کوشش کی. اس نے کہا کہ مہربانی فرمائیں آپ میرے ساتھ دوستی لگا لیں. تو ممکن ہے کہ آج آپ میرے کام آئیں گے، کل کو میں بھی آپ کے کام آ سکتا ہوں. اس نے کہا اچھا. شیر نے بھی صلح کر لی نائی کے ساتھ. نائی کو اجازت دے دی کہ تم جب چاہو آ کر کے یہاں پہ جتنی مرضی لکڑیاں کاٹو، میں اپنے پورے جنگل میں اعلان کر دیتا ہوں یہاں کے کوئی بھی شے جو ہے نا تمہیں تکلیف نہیں دے گی. نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو نائی جو ہے اس کا آنا جانا شروع ہو گیا. وہ بڑے کھلے دل کے ساتھ جب چاہے جائے اور لکڑیاں کاٹے اور لے آئے. کچھ دن گزرے، جب دوستی ان کی پکی ہوگی تو نائی جو ہے نا وہ اصرار کرنے لگا کہ آپ میرے گھر آئیں، دعوت کھائیں. شیر نے کہا کہ یار بس ٹھیک ہے، یہیں پہ سلام دعا کافی ہے، ضرور اب آپ کے گھر آنا ہے. اس نے کہا نہیں جی، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ بھی میرے گھر آئیں اور میں دعوت کروں آپ کی. اس نے گھر بتا دیا کہ میرا دوست آنے والا ہے. اس نے یہ نہیں بتایا کہ شیر آنے والا ہے. جی اس نے یہی بتایا کہ میرا دوست ہے تو وہ آنے والا ہے، اس کی دعوت پکانی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ اس کی گھر والی نے بھی دعوت پکانی شروع کر دی، کھانا وغیرہ بننے لگا. تو وہ نائی جب پہنچا شیر کے پاس تو آئیں جی چلیں. پھر دونوں اکٹھے گئے. جیسے اندر داخل ہوئے تو اس کی گھر والی جو ہے وہ خاتون روٹی بنا رہی تھی. تو اندر شیر داخل ہوا. اس نے کہا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہی تو میرے دوست ہے. اس خاتون نے کہا یہ کتے بلے تیرے دوست ہیں. جیسے اس نے یہ کہا تو اس کی جیسے پاؤں تھے نا پیچھے، اس نے وہیں پہ موڑ کاٹی، ٹرن لیا اور واپس. اس نے جا کے بڑی منت ترلے کی. اس نے کہا مہربانی کریں، بس عورت ذات ہے، آپ کو پتہ ہے ان کو عقل فہم تو ہوتی نہیں اتنی. بس اس نے آپ کی بے ادبی کر دی ہے، آپ کی عزت نہیں رکھی، اس نے آپ کو کتا بلا کہہ دیا ہے. تو آپ شفقت فرمائیں آ جائیں. شیر نے کہا جی نہیں. وہ کلہاڑا جو لے کے آتا تھا وہ وہیں رکھا تھا کیونکہ شیر کے ساتھ دوستی تھی تو گھر لے کے اتنا وزن اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو اس نے کہا وہ کلہاڑا کہاں ہے؟ وہ لے کے آؤ. وہ لے کے آیا کلہاڑا. اس نے کہا یہ میرے سر میں مار دو. اس نے کہا یار اتنی ہماری دوستی تو میں اپنے ہاتھ سے آپ کو کیسے تکلیف دے سکتا ہوں. اس نے کہا نہیں یہ تجھے کرنا پڑے گا، نہیں تو میں پھر تیرے ساتھ وہی حال کروں گا جو پہلے دن میں نے نیت کی تھی تیرے لیے. اس نے کہا اچھا. اس نے وہ کلہاڑا اٹھایا اور اس کے سر میں دے مارا. اس کا سر جو ہے وہ پھٹ گیا، خون بہنے لگا شیر کا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے اب جائیں آپ، 1 مہینہ پورا آپ نے ادھر منہ نہیں کرنا. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ چلا گیا واپس. تو مہینے بعد جب واپس آیا تو دیکھا شیر بیٹھا ہوا ہے. اس نے سلام دعا کی. اس نے کہا کہ دیکھو میرے سر میں جو تو نے کلہاڑا مارا تھا اس کو کوئی زخم وغیرہ ہے؟ اس نے دیکھا. اس نے کہا جی زخم ختم ہو گیا، وہاں پہ بال ہو گئے ہیں، بالکل جو ہے نا وہ مندمل ہو چکا ہے، زخم دکھائی نہیں دیتا وہاں پہ. اس شیر نے کہا کہ دیکھو بات سنو، تو نے کلہاڑا مارا تھا، اتنا خون بہا تھا، اس کا زخم مہینے کے بعد ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن وہ جو تیری بیوی نے بات کی تھی وہ زخم ابھی تک تازہ ہے میرے دل پر. وہ زخم جو ہے نا وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. یہ صرف میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے پوری حکایت سنائی جو بزرگوں نے بیان کی ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس پر شعر ہے، اس پر شعر ہے. آپ فرماتے ہیں کہ تلواروں کے، تیروں کے، نیزوں کے جو زخم ہوتے ہیں نا وہ تو بھر جاتے ہیں، لیکن زبان کا جو زخم ہوتا ہے وہ نہیں بھرتا. زبان کا زخم نہیں بھرتا. کس نے کیا بات کی تھی اور کب بات کی تھی یہ بھلائی نہیں جاتی. رویے جو ہے نا، رویوں کا زہر جو ہے یہ سمندر کو کڑوا کر سکتا ہے. رویوں کا زہر جو ہے نا، باقی زخم جو ہے وہ بھر سکتے ہیں، لیکن رویوں کا جو زہر ہے نا، یعنی کسی کے ساتھ ہم نے برتاؤ کیا کیا تھا، وہ ہمارے دروازے پہ چل کے آیا تھا، ہم نے کیا معاملہ کیا تھا اس کے ساتھ، یعنی وہ باتیں جو ہے نا وہ بھلائی نہیں جاتی. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.